السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ آئیے دوستو، پہلے ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مسلمان ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور تقریر میں دجال کا حال بیان فرمایا جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال سے خوف دلا رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم میں ہی پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو تمہیں کسی نے نہ بتائی۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ بننے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو دجال کیسے خدا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال۔ خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے جیسا کہ آگ ابراہیم پر گلزار ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار چیر کر ٹکڑے کر دے گا اور پھر کہے گا کہ دیکھو، اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور کو خدا مانو گے؟ اللہ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک
فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش پر فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا جس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس سے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا، اور وہ وہاں رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد پیدا کرے گا، اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کے پیشانی پر کافر ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعمیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے دے گا، اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ اس کو مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم میری قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل کر
دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے پہنچنے سے قبل حضرت امام مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کیا جائے گا اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ اس لوگ آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لوگ کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ نازی مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتا۔ ایسے ہی ایک معرکہ کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے گئے۔ اسرائیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ بچھو زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلاً وہ انسان، چوپائے، سانپ بچھو، اونٹ، بیل بکری، گھوڑے خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ سورہ جن کی آیت 11 سے 15 تک تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین فرماتی ہیں کہ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلاح کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوں ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ ابن عمران النہار فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت حسن بصری اکیلے تشریف فرما ہے، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولادیں ایسے ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی پیدا ہوتی ہیں، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان ہے۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روایات ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت ایک شیطان، جبکہ ایک مرد کے ساتھ 10 شیاطین لگے رہتے ہیں جو اس سے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد حوض کا بجاری کیسے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5165 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ، جو تو ہمیں عطا کرے گا تو شیطان بھی اس کی ہم بستری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت سی روایات اور سلف صالحین کے اقوال اور بہت سے واقعات سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور انسان کی جن سے بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ فتویٰ محمودیہ بنوریا یوسفیہ میں ہے کہ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے تو اگر عورت کو انزال ہو گیا ہے تو غسل واجب ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور جنات کے ذریعے حمل واقع ہونا ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہوگا اور ہر گناہگار عورت یعنی زانی عورت کہے گی کہ اس سے جن نے جمع کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنات انسانی جسم پر قابض کر اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، جنات کو اللہ پاک نے طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت اکلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ نہیں، لیکن ہم نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نہ پایا، تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار کے نزدیک میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غار ہیرا کی جانب سے تشریف لا رہی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توشہ سفر مانگا، کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی دل تمہارے چوپاوں کا چارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں چیزوں سے استنجا کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس شہر نصیبین کے جن آئے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی زاد راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر ان کا گزر ہو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع سورہ جن کی تفسیر میں اس سورت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضامن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ دوم، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اقتاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے کے الفاظ کہا کرتے تھے، ترجمہ، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بیوقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے قحط پڑ گیا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ چہارم، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان کے 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے
تو شہاب ثاقب چھوڑ جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ طے کیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلائے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں۔ یہ دنیا میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آئی جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد تہامہ حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ وہ جب مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کی اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تم بھی چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن بن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہو، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد جنات اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت خفاجی نے فرمایا کہ جنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات 6 مرتبہ پیش آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر سے واپسی پر مقام نخلا میں قیام فرمایا اور آخری شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے۔ ملک یمن کے شہر نصیبین کے جنات کا ایک وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔